اور لاہور میں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جس پہ باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک کمپیٹیٹو پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے تحت اگر کوئی سرکاری افسر بھی اگر ان 53 میں سے جو ہے وہ کوئی سکسیڈ کیا ہے کسی نے 7 جگہوں پہ، تو انہوں نے بھی اس پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، اور اس پروسیس میں سے جو ہے وہ کامیاب ہو کے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے۔ باقی لوگ جو ہے وہ مارکیٹ سے ہوئے، اور ان تمام جو یعنی میرٹ ہے اس کے اوپر وہ پورا اترے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ ان کمپنیز نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا کام کے لیے۔ ایک یہ بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ جی دیکھیے اتنی تنخواہیں جناب دے رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ کام جو گورنمنٹ، میں ان سمپل ورڈز جو ہے وہ آپ کے لیے یہ واضح کرتا ہوں کہ وہ کام جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بہتر انداز سے ہو سکتا ہو، اس کے لیے یہ کمپنیز کا بنانا ناگزیر ہے، اور یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ کمپنیز اب ہی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ یہ ہماری گورنمنٹ سے پہلے بھی جو ہے وہ کمپنیز جو ہے وہ موجود تھیں، جن کی تعداد پہلے 11 تھی، اور اس کے بعد پھر 2008 سے 13 تک جو ہے وہ تقریباً 14 کمپنی جو ہے وہ بنائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی کمپنی جو ہے وہ 2013 سے ٹل ڈیٹ جو ہے وہ بنائی گئی۔ تو اس کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ کمپنیز کا ہی جو ہے وہ معاملہ ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ ایگریمنٹس کیے، جس طرح سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اسی طرح سے جو ہے ہمارے جو انرجی کے پروجیکٹس لگے ہیں، تو ان کمپنیز نے جو ہے وہ ایگریمنٹس کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب اس میں کہا گیا کہ جی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت زیادہ۔ بھئی جب آپ نے ایک کمپنی موڈ میں آپ نے مارکیٹ جو ہے وہ لیول پہ جانا ہے، تو پھر آپ کو جب آپ اناؤنس کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو آپ کو پھر ایک مارکیٹ کا سروے کر کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کمپنیز نے جن کو کمپیٹ کرنا ہے، تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے، کیا سروس اسٹینڈرڈ ہے۔ اس میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا، یعنی یہ جتنی بھی تنخواہیں مقرر ہوئی ہیں، کسی کی 3 لاکھ ہوئی ہے یا کسی کی 1 ملین ہوئی ہے، یہ تمام جو ہے یہ مارکیٹ اسیسمنٹ کے بعد تنخواہیں جو ہیں وہ ان کا تعین کیا گیا ہے۔ ہمارا جو بکی کا پروجیکٹ ہے، جہاں پہ احد چیمہ صاحب CEO ہیں، اس کے کمپیریزن میں ہبکو ہے۔ ہبکو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اور بکی جو ہے یہ جو ہے وہ کمپنی یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہے، اور تقریباً جو ہے وہ میگا واٹ کے حساب سے جو ہے وہ وہی تقریباً کیپیسٹی ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لاہور میں رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور وزیر سندھ جو ہے وہ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، اور جو ایوریج اینیول گروتھ ہے وہ 2.4% ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو گروتھ ہوئی ہے وہ صوبہ بلوچستان میں ہوئی 3.37%، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہوئی 2.89%، پھر صوبہ سندھ میں ہوئی 2.41%، اور پنجاب میں 2.13%۔ تو یہ نمبرز دیے گئے، یہ آپ نے تو اب دیکھ لیے ہوں گے ساروں نے یہ نمبرز۔ ہمیں اعتراضات، دیکھیں میں ادھر بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ اس صوبے کی یا اس شہر کی کیا پاپولیشن ہے، میں نے تو نہیں گنے نا جا کے۔ ہاں جو ایک اندازہ ہوتا ہے، 2011 کی بات کرتے ہیں، 2011 میں ایک سینسس ہوا تھا جو ابورٹ کر دیا گیا تھا۔ اٹ واز ویری انفارچونیٹ، اس سینسس کو
اور اس میں کچھ لوگوں کی اور بڑی باتیں ہوئی تھی. اس سینسس کو یا اس ہاؤس کاؤنٹ کو بہت مینیپولیٹ کیا گیا تھا, یہ سب کو پتا ہے. ادھر باتیں ہوئی ہیں, اس ہاؤس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, جب بتایا گیا ہے ٹیلی ویژن پہ ہوئی کہ جی ایک گھر میں اتنے لوگ بتا دیے, یا ایک اس کی پھر ایکسپلینیشنز بھی نہیں جی وہاں گھر کی جگہ بلڈنگ بن گئی, جو بھی تھا. ہاں لیکن وہ اتنا مینیپولیٹ ہو گیا تھا کہ اس چیز کو تو آپ بیس بنا ہی نہیں سکتے, میرا یہ خیال ہے, ایون اف آئی وانٹ ٹو. اب جیسے میں نے کہا کہ میں صرف یہ نمبر دیکھ کے نہیں کہہ سکتا, یہ نمبر دیکھ کے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن یہ سینسس آفس کا فرض ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو سیٹسفائی کریں. اس حد تک میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جی ہم مطلب اس کو ریجیکٹ کر دیں اگر ہم, تو کیا وی گو بیک ٹو 98, مطلب ہم جا کے 20 سال پیچھے چلے جائیں دوبارہ کہ جی 98 سے شروع کریں دوبارہ. میں آئی ایم گیونگ یو مائی اوپینین آن دس. ہاں اس پہ انہوں نے ہمیں سیٹسفائی کرنا ہے, یہ پروویژنل نمبرز ہیں, فائنل نہیں ہے. کوئی سسٹم ہم نے ڈیوائز کرنا ہے کہ جی جس کو اعتراض ہے اس اعتراض کا پراپر انویسٹیگیشن ہو. کوئی بلاک آپ سمجھتے ہیں سندھ کے اندر ٹوٹل, اس میں نمبر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں خیر جو بھی جتنے بھی ہیں بازاروں میں, یہ جو بھی یہ بلاکس انہوں نے ٹوٹل بنائے تھے سندھ کے اندر, جو بلاکس ہیں جس بلاک میں یہ سندھ کے اندر 39,139 بلاکس بنائے تھے انہوں نے. بلوچستان میں 10,212, پنجاب میں 87,006. آپ کو اپنے بلاک کا پتہ ہے. جو میں کہہ رہا ہوں ڈونٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, جس کو اعتراض ہے اور ہے اگر نا, آپ اس بلاک میں وہ بلاک کی ڈیٹا آپ کو مل جائے گی سینسس آفس سے. اگر مجھے ہے کہ جی میرے گاؤں کی پاپولیشن صحیح نہیں ہے تو وہ بلاک کی ڈیٹا میں لوں, میں ایک ایکسرسائز خود کروں, ایسے نہیں ہوگا کام. ایک ایکسرسائز خود کروں, اس کو ٹیبلیٹ کر کے, اینڈ دین آئی گو وتھ پراپر ڈاکیومنٹیشن. صرف زبانی بولنے سے نہیں ہوگا, اور اس کے بعد جا کے ہم وہ اس کو چیلنج کریں. اس وقت جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ یہ اسکریپ ہو جائے اور ہم 98 پہ واپس چلے جائیں. 98 پہ واپس چلے جائیں گے تو ہمارا اور نقصان ہے, کہ اب آپ سب سمجھتے ہیں کہ نہیں, بیکاز ہماری جو ایٹ لیسٹ گروتھ پھر بھی بہتر دکھائی گئی کچھ اور صوبوں سے. ہمیں کچھ تھوڑا سا بہت معمولی سا فائدہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو 98. میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے اور زیادہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اس بلاک والے جس کو اعتراض ہے وہ کرے, ادھر بول کے نہ کرے. اگر جاوید نے بات کی ادھر, جاوید اعتراض ہے نا آپ کو, آپ اپنے بلاک پہ جا کے انالیسس کر کے اور پراپر ڈاکیومنٹیشن لائیں. اس کے بعد آپ اگر مجھے دینا چاہتے ہیں مجھے دیں, آئی ول فارورڈ اٹ, آئی ول فائٹ. لیکن صرف زبانی بولنے سے نہیں ہوگا یہ. تو ٹو کٹ ایوری تھنگ شارٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس پہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے, لیکن ہم نے سارے آپشنز دیکھنے اپنے. ہم نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر کے 98 پہ نہیں جانا ہے, دوبارہ پوری ایکسرسائز شروع کرائیں. کیا میں اس پہ آ جاتا ہوں, چلے یار, یہ آپ نے میری 2011 میں جب یہ شروع ہوا تھا کام, میں ایک میٹنگ میں موجود تھا اور میں نے یہی کہا تھا. مجھے یہ چیزیں نا, میں انفارچونیٹلی تھوڑا سا انٹرسٹ ان چیزوں کا ہے. نادرا میں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ یہ پرانا طریقہ ہو گیا کہ بیٹھ کے گنے ایک ایک کر کے, جا کے گھروں میں جائیں ایک ایک بندہ گنے. اس زمانے میں تو اٹ شوڈ بی اے کنٹینیوس پروسیس. وی شوڈ نو ایوری ڈے واٹ آر پاپولیشن از, آج کی کیا ہے کل کی کیا ہے, یہ پاسبل ہے. اور نادرا کے پاس وہ سارا ویئر ود آل ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ جی نادرا والوں سے کہیں کہ اڈلٹ پاپولیشن کے تو مور اور لیس کافی کوریج ہوگی, لیکن ابھی بھی باقی ہے, لیکن وہ کوریج کریں اور ایک پورا سال دے دیں. اور 1 جنوری سے شروع کریں
اور 31 دسمبر تک اس سال سے کہیں کہ جی, اور اس کو پبلسائز کریں پراپرلی کہ جی آپ اپنے جو شناختی کارڈ بھی بنوائیں اور جو آپ کے مائنرز ہیں ان کو بھی رجسٹر کریں, اور جو پیسہ آپ نے سینسس پہ خرچ کرنا ہے اس سے اگر ڈبل بھی خرچ ہوتا ہے تو ایک پراپر ڈاکیومنٹڈ چیز آ جائے گی آپ کے پاس, وہ آپ کرائیں. اور اس سے آپ کو ونس دیٹ سیٹ اپ از ڈن, پھر آپ نے ہر 10 سال میں اگر سینسس کرنا ہے تو آپ کو 1 منٹ میں ایک بٹن دبانا پڑے گا اور آپ کو رزلٹ آ جائیں گے. یہ بات کی تھی میں نے جا کے, اور جواب یہ ملا تھا کہ جی ہمارے لاز اس کو کیٹر فارورڈ نہیں کرتے لاس. یہ تو الیکشن میں میں نے یہ لسٹ بنانے کے لیے کہتا رہا ہوں ان چیزوں کے کہ جی اب نادرا سے ڈائریکٹلی بن جاتے ہیں, یہ کیا رجسٹر کرنا ہے, آٹومیٹکلی ووٹ رجسٹر ہونا چاہیے جو 18 سال کا ہو, جیسے وہ شناختی کارڈ بنا ہے اسے آٹومیٹکلی ووٹ رجسٹر ہو. بلکہ میں نے کہا یہ ساری لسٹیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ہر ایک کو گھر پہ خط بھیج دیں کہ جی آپ کا ووٹ اس جگہ پہ رجسٹرڈ ہے, آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں اور ووٹ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو آپ پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ الیکشن آفس میں چلے جائیں اور اس کو آپ نہ صرف خط بھیج دیں, اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں, اور ایک جو پولیٹیکلی ایکٹیو جو لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا وہ خود ہی لوگوں کو اکٹھا کریں گے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن جب اس چیز کی ول نہیں ہے اور شروع میں اسٹمبلنگ بلاکس آ جاتے ہیں, مطلب اگر ٹرانسپیرنسی کا معیار یہ ہے کہ جی فلانے لوگ ساتھ ہوں گے تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, تو دین آئی ڈونٹ ہیو این آنسر ٹو دس. تو آپ کامران آپ نے بالکل صحیح بات کی, یہ بات بھی ریز کی تھی. تو دوبارہ لیکن اس وقت ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی کہیں کہ نادرا والے جو ہے نا, بیکاز نادرا کی کوریج ابھی پوری نہیں ہے, اور مائنرز کی انڈر 18 کی تو بہت ہی انہوں نے نمبرز دیے بہت ہی کم ہے. ایڈلٹ پاپولیشن ہو سکتا ہے 80-90% ہو گئی ہو کہیں, لیکن مائنرز کی ہے نہیں, تو اس پہ اس وقت نہیں جا سکتے. دیٹ اگین از اے لانگ ایکسرسائز کہ وہ ہو جائے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ اگر واقعی سیریس ہے تو کچھ کر لیں اس پہ. میں نے اپنے لیول تک جو مجھے جہاں جہاں انٹرسٹ ہے میں اپنے کراتا رہا ہوں. ایک اور میرے ساتھ بیٹھے جام صاحب, انہوں نے بھی بڑی محنت کی, مجھے پتہ ہے جن جن کو انٹرسٹ ہے انہوں نے وہ خود محنت کی ہے جا کے, اور وہ اور یہ کوئی یہ نہیں کہ ایسے وہ پبلکلی اویلیبل ہیں یہ ساری چیزیں. اب لیں, کچھ محنت کرنی پڑے گی. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں انٹرسٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں وہ ٹیمز بنائی ہوئی تھیں کہ جی بھائی جا کے دیکھو کہ یہ کاؤنٹ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اور اگر کاؤنٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ. اور اب جب کاؤنٹ ہو گیا نمبرز آ گئے تو وہ بھی ان کو بھیجیں کہ یار اس کو ری ویریفائی کر دو ایک بار. میں تو نہیں جا کے کر سکتا, لیکن ایک ٹیم ہوگی نا, یہ کریں. باقی ٹھیک ہے, جو میں نے تقریر کی وہ بھی کل آ جائے گی اخبار میں, آپ لوگوں نے کی وہ بھی آ جائیں گی, اور ہم گفتگو شنید کر کے یہ بات کر کے بات ختم. ورک سٹارٹس ناؤ, جو ادھر آپ نے کیا ہے, اگر آپ کو ہے تو آپ جا کے اس پہ کام کریں, اور جو حق ہے صوبے کا وہ دلائیں. اٹ از ان آر ہینڈز, اٹ از ان ہینڈز آف دا پیپل. دوسروں پہ ڈپینڈ نہ کریں کہ آ کے آپ کے لیے کریں گے, آپ نے خود ہی محنت کرنی ہے. تھینک یو جی. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جس کو بھی مردم شماری پر تحفظات نے اپنے بلاک پر یہ پریکٹیکل کرے کہ اس کا ڈیٹا لے, وہاں پر جا کے کام کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ دوسری جانب رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں, آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں. پیرلز ہیں, ان کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے خلاف جو پیرلز ہیں ان کی ٹوٹل اماؤنٹ 156 بلین ہے. 156 لیکن ان 4 سالوں میں جن 4 سالوں کے آڈٹ پیرلز بنے ہیں, ٹوٹل جو بجٹ دیا گیا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو وہ صرف 31 بلین ہے. یعنی وہاں پہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ 30 ارب کا ایک پروجیکٹ وہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے تھے, تو کمپنی موڈ میں ہونے کی وجہ سے اس کی ایکنک سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے. ایکنک ایک فیڈرل جو ہے وہ ادارہ ہے, اتھارٹی ہے, جو کہ ایک خاص لمٹ سے اوپر کوئی پروجیکٹ ہو تو اس کی جو ہے وہ پرمیشن یا اپروول دیتی ہے. تو آڈٹ پیرا نے تو جو آڈیٹر جنرل جو ہے یا ٹیم جو ہے
انہوں نے کہا کہ جی یہ ریگولیٹری کے ساتھ انہوں نے 30 ارب کی رقم جو ہے وہ آڈٹ پیرا میں شامل کر دی. اس کے بعد اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جی وہ ایکنیک سے جو ہے وہ اپروول نہیں دی گئی، تو اس طرح سے 30 ارب جو ہے نا یہ ادھر آڈٹ پیرا میں جو ہے نا وہ شامل کر دی گئی. اسی طرح سے ایک اور ارریگولیرٹی انہوں نے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی، تو اسی رقم کو دوبارہ پھر 30 ارب کے جو ہے وہ کھاتے میں وہ دوبارہ، یعنی وہ رقم ایک ہی ہے لیکن یہاں پہ آ کے وہ 60 ارب ہو گئی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے فگرز، تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی آڈٹ پیرا جو ہے وہ بنتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف سٹیجز ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. جب یعنی وہاں پہ جا کے بتایا جائے گا کہ جی اس کو، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لاہور میں رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.